أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سیرت صحابہ کے عنوان سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے، اور اب تک آپ نے 2 ایپیسوڈ میں 4 صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں آپ نے سنا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر اور بڑے ہی عظمت کے حامل 2 صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی۔ اللہ کے رسول کے یہ دونوں صحابہ کی یہ شان ہے کہ ان دونوں نے بڑی زاہدانہ زندگی گزاری ہے اور دنیا سے بہت کم ربط رکھا ہے، اور آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری کے حالات دیکھتے ہیں۔ آپ کا اصل نام جو تھا جندب بن جنادہ تھا۔ آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ اور شام کے درمیان یہ آباد تھا۔ جو مکے سے شام کو جو راستہ جاتا تھا، اسی راستے کے بیچ میں یہ قبیلہ رہتا تھا، اور دور جاہلیت میں اس قبیلے کا جو پیشہ تھا، جو پروفیشن تھا، وہ وہاں سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا اور مسافروں کو لوٹنا، کاٹنا، مارنا، یہ اس قبیلے کا شیوا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت ابو ذر غفاری نے آنکھ کھولی، اور ظاہر ہے کہ جو قوم کا پیشہ تھا، جو قوم کا کام تھا، اسی کام میں حضرت ابو ذر بھی لگ گئے۔ لیکن ایک بات ان کے اندر تھی کہ یہ موحد تھے۔ اس دور میں بھی یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، توحید پر تھے، یہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت ابو ذر کو پتہ چلا کہ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، جو کہ ایک اچھے شاعر بھی تھے اور بڑے سمجھدار انسان تھے۔ ان کو بھیجا اور کہا کہ ارکب الی ھذا الوادی فاعلم لی علم ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی۔ کہا کہ جاؤ، مکہ جاؤ اور پتہ کرو اس آدمی کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ یأتیہ الخبر من السماء، اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ واسمع من قولہ، اور ان کی باتوں کو سنو اور آ کر کے مجھے بتاؤ۔ انیس جب مکہ آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو انہوں نے سنا، تو واپس آ کر کے حضرت ابو ذر کو بتایا کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق ویقول کلاما ما هو بالشعر۔ کہا کہ بھائی جان، وہ جو نبی ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ اچھی باتوں کی، اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، اور میں نے ان کے منہ سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو شاعری نہیں ہے، جو بڑا مؤثر ہے، بڑا دل میں اثر کرنے والا ہے، لیکن شعر سے الگ ہے، شعر سے ہٹ کر کے ہے۔ حضرت ابو ذر بولے ما شفیتنی مما اردت، میں جو چاہتا تھا تم وہ جواب لے کر کے نہیں آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری خود زاد راہ لے کر کے چل پڑے اور اللہ کے نبی کو تلاش کرنے لگے، لیکن مصلحتاً وہ کسی سے پوچھ نہیں رہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ وہ کئی دن مکے میں رہے، پتہ کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، لیکن کسی سے پوچھتے نہیں تھے۔ ایک دن رات میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ اجنبی آدمی ہے، پردیسی آدمی ہے۔ حضرت علی ان کو اپنے گھر لے کے آئے اور 3 دن تک انہوں نے مہمان بنا کے ان کو رکھا۔ پھر پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے آئے ہیں مکے میں؟ تو حضرت ابو ذر بولے ان اعطیتنی عہدا ومیثاقا ان ترشدنی فعلت، اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم میری رہنمائی کرو گے تو میں تم کو پوری بات بتا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جب بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ انہ حق و انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے بالکل صحیح سنا ہے، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جب صبح ہوگی تو تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور وہاں چل کر کے تم اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ ملاقات کر لینا۔ اگر وہاں کوئی ایسی چیز نظر آئی جس سے تم کو خطرہ رہے گا تو میں اڑ جاؤں گا، اور پھر تم میرے پیچھے پیچھے وہاں سے اڑ جانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، تو پہنچتے ہی اللہ کے نبی کی گفتگو سننے کے بعد اسلام ان کے دل میں اتر آیا، اور انہوں نے فوراً جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ارجع الی قومک فاخبرهم حتی یأتیک امری، کہ اے ابو ذر، تم اب یہاں سے اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ
اور وہاں جا کر کے تم اسلام کے بارے میں اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤ، اور پھر جب میرا حکم تمہیں پہنچے تو پھر تم آگے کوئی قدم اٹھانا۔ حضرت ابو ذر غفاری بولے والذی نفسی بیدہ لأصرخن بہا بین ظہرانیہم، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں دب کر کے نہیں رہ سکتا، میں اسلام کا اعلان بباغ دہل کروں گا، میں علل اعلان اسلام کو کا اقرار کروں گا، اور میں ان کے سامنے توحید کی گواہی دوں گا۔ پھر وہ حرم میں آئے اور بلند آواز سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تو قریش کے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے ان کو خوب مارا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے آ کر کے حضرت ابو ذر کو بچایا اور کہا کہ ویلکم الستم تعلمون انہ من غفار، ارے تمہاری بربادی ہو، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ قبیلے غفار سے تعلق رکھتے ہیں؟ وَإِنَّهُ مِن طَرِيقِ تِجَارَتِكُمْ إِلَى الشَّامِ، اور تم یہ بھول گئے کہ یہ قبیلہ غفار ملک شام کی جو تمہارا تجارتی جو راستہ ہے، اس راستے کے بیچ میں یہ قافلہ، یہ قبیلہ پڑتا ہے، تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی اگر تم نے ان کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ صحیح بخاری کی 3522 اور صحیح مسلم کی 2474 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، اور ان کی دعوت سے اور ان کی کوشش سے ان کی قوم کے آدھے لوگ فوراً مسلمان ہو گئے، باقی آدھے لوگ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے اس کے بعد اسلام لائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو باقی لوگ بھی اسلام لائے، اور اس قبیلے کے پڑوس میں ایک دوسرا قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ اسلم، وہ لوگ بھی اسلام لائے۔ اور جب یہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ، قبیلہ غفار کے لوگ بھی آئے اور قبیلہ اسلم کے لوگ بھی آئے، تو اللہ کے نبی نے دونوں قبیلوں کے حق میں دعا کی۔ صحیح بخاری کی 3513 اور صحیح مسلم کی 2518 نمبر کی حدیث سے آپ نے دعا کی، غفار غفر اللہ لہا واسلم سالمہ اللہ، غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، یہ دعا آپ نے دی۔ تو یہ لوگ مدینہ کب آئے تھے؟ غزوہ احد کے بعد یہ لوگ مدینہ آئے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنا اور آپ کا ساتھ دینا۔ آپ کے ساتھ تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جو جنگیں ہوئیں ان میں آپ شامل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا اس جنگ میں بھی حضرت ابو ذر غفاری موجود تھے، اور اس کے بعد وہ شام ہی میں رہنے لگے اور وہیں پر لوگوں کو فتویٰ دینے لگے اور نیکی کا حکم دینے لگے، برائی سے روکنے لگے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کے مزاج میں کچھ سختی بھی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے درمیان اور اس وقت جو شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہو گئے۔ خاص طور سے ایک آیت کو لے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی سوچ الگ تھی، اور حضرت ابو ذر غفاری کی سوچ الگ تھی۔ کون سی آیت تھی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 تھی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ حضرت امیر معاویہ وغیرہ کا یہ ماننا تھا کہ زکوٰۃ اگر انسان اپنے مال کی دے رہا ہے تو زکوٰۃ دینے کے بعد اب وہ سونا چاندی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا یہ نقطہ نظر تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آیت عام ہے، اور اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی بھی سونا اور چاندی اور کوئی بھی درہم اور دینار اور پیسہ اور دولت اپنے گھر میں اکٹھا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس بارے میں حضرت امیر معاویہ سے اور ان سے کچھ ایشوز ہوئے، کچھ اختلافات ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ چونکہ ان کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے تو انہوں نے ڈائریکٹ کوئی ایکشن نہیں لیا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ ان کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور بہت اختلاف ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر کو مدینہ بلوا لیا، لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی حضرت ابو ذر غفاری اپنے اسی موقف پر قائم رہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی چونکہ ان کے مزاج کو جانتے تھے، اس لیے کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ لوگوں کا ٹکراؤ کم سے کم ہو، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس ان کو بہت زیادہ آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت عثمان غنی کے دروازے پر تھے،
اور اس انتظار میں تھی کہ اندر سے اجازت ملے تو وہ حضرت عثمان غنی کے پاس جائیں۔ اتنے میں ایک قریشی شخص وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر دروازے پر بیٹھے ہیں، تو پوچھا کہ یا ابا ذر ما یجلسک ہا ہونا، کہ اے ابو ذر آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر بولے یا ابا ہؤلاء ان یأذنوا لنا، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مجھے اجازت دیں۔ تو وہ آدمی حضرت عثمان غنی کے پاس آیا اور بولا کہ یا امیر المومنین ما بال ابی ذر علی الباب، اے امیر المومنین کیا بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ وہاں پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر وہاں پہ حضرت عثمان غنی نے حضرت کعب الاحبار، جو کہ ایک تابعی تھے، صحابی تو نہیں تھے، یہودی عالم تھے پہلے یہ اور اسلام لائے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اسلام لائے، اس لیے صحابہ کے زمرے میں یہ شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ یہودی کے عالم تھے اور پھر بعد میں اسلام لے آئے تو ان کے پاس اچھا خاصا علم تھا۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان سے پوچھا کہ ارائیت المال اذا ادى زکاتہ هل یخشى علی صاحبہ فیہ تبعا، کہ اے کعب الاحبار یہ بتاؤ کہ اگر انسان اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے تو کیا اس کے بعد اس کے پاس جو مال بچا ہے کیا اس میں کسی برے انجام کا ڈر ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا؟ تو حضرت کعب نے کہا کہ لا، نہیں، جب زکوٰۃ دے دیا تو اب اس کے مال میں کسی برے انجام کا ڈر نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو ذر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی لاٹھی سے حضرت کعب الاحبار کو مارا اور کہا کہ یبن الیہودیہ، اے یہودیہ کے بیٹے، تزعم انہ لیس علیہ حق فی مالہ اذا اتی زکاۃ، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے تو اب اس کے بعد اس کے مال پر کوئی حق نہیں ہے؟ واللہ یقول، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے مدینہ کو پہلے ہی اپنا وطن بنا لیا اور ایمان کو قبول کر لیا، یحبون من ہاجر الیہم، اور جو ہجرت کرنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو ان کو دیا جائے ان کے بھائیوں کو تو اس کے لیے وہ اپنے دل میں کوئی حاجت نہیں محسوس کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے حق پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو سخت ضرورت ہو، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا جائے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی آیت پڑھی حضرت ابو ذر غفاری نے سورہ دہر کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے نیک بندے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس طرح کی اور آیات وہ پڑھنے لگے تو اس پر حضرت عثمان غنی نے حضرت جو قریشی آدمی تھا اس سے کہا انما نکرہ ان نأذن لأبی ذر من اجل ما ترى، دیکھیے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم عام طور سے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کے اس سخت موقف کی وجہ سے آپس میں فتنہ پھیل سکتا ہے اور لوگوں کے درمیان گروپ بندی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ ان شئت تنحیت، کہ اگر آپ چاہیں تو مدینہ سے کہ آس پاس کی کسی بستی میں آپ چلے جائیں۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ تھا ربضہ نام کا، حضرت ابو ذر غفاری وہیں چلے گئے اور پھر وفات تک وہ وہیں رہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ ہر صحابی کی ہر معاملے میں ان کی جو رائے ہو، جو آئیڈیولوجی ہو، جو ان کا اسٹینڈ ہو وہ صحیح ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری کا یہ اسٹینڈ کہ اپنی ضرورت سے زائد جو بھی مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہتر تو کہا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری کا اپنا ایک موقف تھا اور اس سے ان کی شان میں اور ان کے مقام و مرتبے پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھنے میں بہت آگے آگے رہتے تھے، اللہ کے رسول سے کثرت سے وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے دور میں بھی اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی آپ فتویٰ دیتے تھے، اور علم کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے برابر آپ کو مانا جاتا تھا۔ غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق بدری صحابہ کو جو وظیفہ دیتے تھے وہ وظیفہ حضرت ابو ذر غفاری کو دیتے تھے۔ حضرت علی ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر وعاء ملئ علما اوقیا علیہ، کہ ابو ذر علم کا ایک ایسا برتن ہے جس کو ڈھانک دیا گیا ہے، ان کے علم سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا اتنا نہیں اٹھایا جا سکا۔ فلم یخرج منہ شیء حتی قبض، ان کے علم سے کچھ بھی نہیں نکل پایا یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی 3801 نمبر کی حدیث ہے، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر، کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر سے سچا انسان نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلا میں نقل کیا حضرت علی کا قول، کہتے لم یبقى احد لا یبالی فی اللہ لومۃ لائم، کوئی ایسا آدمی نہیں بچا ہے جو اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو غیر ابی ذر، سوائے ابو ذر کے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر کے سینے پر ہاتھ مار کے حضرت علی نے کہا کہ ولا نفسی، میں بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا کہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، مگر اتنا بے باک آدمی اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو اے ابو ذر وہ تم ہو۔ ذی الحجہ سن 31 یا 32 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری کی وفات ربضہ نام کے مقام پہ جو مدینہ سے کچھ دوری پر واقع تھا وہاں ہوئی۔ وفات آپ کی کیسے ہوئی؟ آپ کی بیوی بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب ابو ذر غفاری کی وفات کا وقت آیا تو میں رونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ ما لی لا ابکی، میں کیوں نہ روؤں، وانت تموت بفلات من الارض، آپ اس صحرا میں، اس بیابان میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، ولیس عندی ثوب یسعک کفنا، نہ تو میرے پاس آپ کے کفن کا کپڑا ہے، ولا یدان لی فی تغیبی کا، اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس کی مدد سے میں آپ کو دفن کر سکوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ابشری ولا تبکی، کہ اے میری بیوی تو خوش ہو جا، تو رو مت۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ایک ایسی جماعت سے جس کے درمیان میں بھی تھا، آپ نے کہا تھا لیموتن رجل منکم بفلات من الارض، تم میں سے ایک آدمی صحرا میں مرے گا، صحرا میں، ریگستان میں اس کا انتقال ہوگا، یشہدہ اصابۃ من المسلمین، اور اس کی موت کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر رہے گی، ولیس احد من اولئک النفر الا وقد مات، اور اے میری بیوی، اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مر چکے ہیں، اور ان کا انتقال ان کی بستی میں ہوا ہے یا پبلک کے بیچ میں جماعت کے درمیان ہوا ہے، تو میں وہ آدمی ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صحرا میں انتقال کرے گا۔ فواللہ ما کذبت ولا کذبت، تو نہ تو میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے اور آپ کی بات بالکل سچی ہے۔ فابصری الطریق، تو اے میری بیوی تو جا کر کے راستے کو دیکھ۔ تو میں نے کہا، ابو ذر غفاری کی بیوی کہتی کہ میں نے کہا کہ وَأَنَّا وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُ وَتَقَطَّعَتِ الطُّرُقُ، کہ اے میرے شوہر یہ حج کا وقت ہے، سارے لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں اور راستے خالی ہیں، تو اس وقت کون ملے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ اور دیکھو۔ تو کہتی ہیں کہ میں روزانہ ٹیلے پر جاتی تھی اور دور تک دیکھتی تھی اور پھر لوٹ آتی تھی اور اپنے شوہر کی تیمارداری کرنے لگتی تھی، ان کی عیادت کرنے لگتی تھی۔ تو کہتی ہیں اسی حال میں ایک دن میں تھی کہ میں نے دیکھا کہ دور سے بہت سارے گھوڑے نظر آ رہے ہیں اور ایک قافلہ نظر آ رہا ہے، تو میں نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ جلدی سے وہ لوگ رک گئے اور میرے پاس آ کر کے ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہاں ایک مسلمان ہے جس کی موت کا ٹائم ہے، کیا آپ لوگ اسے کفنائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ ابو ذر ہیں۔ لوگوں نے کہا کون، اللہ کے رسول کے صحابی ابو ذر؟ کہا کہ ہاں۔ تو لوگ جلدی سے، لوگوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان ہوں، اور اس کے بعد وہ لوگ جلدی سے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس آئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ ابشروا، مبارک ہو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے ایک ایسی جماعت سے جس کے درمیان میں تھا، آپ نے کہا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی صحرا میں مرے گا اور اس کے موت کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے گی، اور اس جماعت میں سے آج کوئی نہیں بچا ہے، سب کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ تو اگر میرے پاس کوئی ایسا کپڑا ہوتا جو میرے کفن میں کام آ جاتا، تو چاہے میرے پاس ہوتا یا میری بیوی کے پاس ہوتا، تو مجھے تم لوگوں کے کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا آدمی اپنا کفن دے جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ رہا ہو، جو امیر نہ رہا ہو یا حکومت کے کسی عہدے پر نہ رہا ہو۔ تو اس پورے قافلے میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کا حکومت سے کوئی نہ کوئی کبھی عہدہ یا ذمہ داری جس نے نہ سنبھالی ہو۔ ایک انصاری نوجوان تھا، اس نے کہا کہ اے چچا جان، میں ہوں، میرا اب تک حکومت میں کوئی رول نہیں رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس چادر میں آپ کو کفناؤں گا، اور یہ 2 کپڑے ہیں میرے جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے جن کو
تیار کیا اور بنا ہے، میں اس کے اندر آپ کو کفناؤں گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ فکفنی، تم مجھے کفن دینا۔ فکفنہ الانصاری، یہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، صحیح ترغیب کی، یہ 3314 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ امام ابن قیم نے زاد المعاد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 534 پر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ انصاری صحابی نے ان کو کفن دیا، اور اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی اور ان سب لوگوں نے ان کو دفنایا۔ تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ 281 حدیثوں کے راوی ہیں، جس میں سے 12 حدیثیں آپ کی متفق علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ الا تستعملونی، کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کہیں کا ذمہ دار کیوں نہیں بناتے، کہیں کا عامل کیوں نہیں بناتے؟ تو اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پر اپنے ہاتھوں سے مارا اور کہا کہ یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، اس ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، ذمہ داری ایک امانت ہوتی ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور ذمہ داری کو اگر صحیح طریقے سے نہ نبھایا جائے تو قیامت کے دن یہ رسوائی اور شرمندگی کا سبب بنتی ہے۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، ذمہ داری وہی اٹھائے جو اس کا حق ادا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی 1825 نمبر کی حدیث ہے، اس میں آپ نے منع کیا حضرت ابو ذر غفاری کو امارت اور ذمہ داری کو سنبھالنے سے۔ ناظرین، دوسرا جو نام آج ہمارے سامنے ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کا تعلق ایران سے تھا، اسی لیے آپ کو فارسی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام جو تھا مابہ تھا، اور آپ کے والد کا نام تھا بوزکشان۔ بوزکشان آپ کے والد کا نام تھا، آپ کا نام تھا مابہ۔ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، یہ بڑی دلچسپ اور بڑی طویل داستان ہے۔ آئیے حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے ہی اس داستان کو سنتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر طویل روایت 23737 نمبر کی موجود ہے، جس میں حضرت سلمان فارسی نے اپنے پورے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کنت رجلا فارسیا من اہل اصبہان، کہتے ہیں کہ میں اصبہان کا ایک ایرانی آدمی تھا، اور میں ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام جئی تھا، اور میرا والد جو تھا، میرے باپ جو تھے، وہ اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے سردار تھے، اور میرا والد میرے باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور مجھے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ اور میں دن رات، جو عبادت خانہ تھا ہم لوگوں کا، جس میں دن رات آگ جلتی رہتی تھی، میں اسی میں رہتا تھا، اور جیسے لڑکی کو گھر میں رکھا جاتا ہے، میرے والد مجھ کو گھر میں رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مجوسیت میں، جو مجوسی مذہب تھا، اس میں نے خوب مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ جو آگ کا ذمہ دار ہوتا تھا، جو ہمیشہ آگ کی نگرانی کرتا تھا کہ آگ کبھی نہ بجھے، وہ ذمہ داری میرے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے والد کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ تو ایک دن میرے والد کہیں مصروف تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بچے، میں فلاں کام میں آج مشغول ہوں، تو آج تم ذرا سا اس باغ میں چلے جاؤ اور اس کی تم نگرانی کرو۔ تو انہوں نے مجھے ذمہ داری سونپی، اور جب میں باغ جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک نصارہ کے گرجا گھر سے ہوا، عیسائیوں کے ایک عبادت خانے سے ہوا۔ تو میں نے ان کی آوازیں سنی، وہ اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں تو ہمیشہ اپنے گھر میں رہتا تھا اور اس عبادت خانے میں رہتا تھا، تو مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تو جب میں وہاں سے گزرا اور میں نے ان کی آوازیں سنی، تو میں اندر گیا کہ میں دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو جب میں وہاں اندر گیا تو مجھے ان کی عبادت کا جو طریقہ تھا مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے کہا کہ ھذا واللہ خیر من الدین الذی نحن علیہ، میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس دین پر ہم چلتے ہیں اس دین سے بہتر یہ دین ہے۔ تو میں ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی، اور میں اپنے باپ کے باغ میں بھی نہیں گیا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ این اصل ھذا الدین، تم لوگ جس دین کو فالو کرتے ہو، اس دین کی اصل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ملک شام میں ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹا، اپنے باپ کے پاس آیا۔ میرے باپ میری تلاشی کر رہے تھے، مجھے کھوج رہے تھے، اور بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والد نے کہا کہ اے بنی این کنت، میرے بچے کہاں تھے تم؟ کیا میں نے تم کو فلاں فلاں کام نہیں سونپا تھا؟ تو میں نے کہا کہ ابا جان، میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو چرچ میں، گرجا گھر میں عبادت کر رہے تھے، تو مجھے ان کا دین جو میں نے دیکھا تو مجھے اچھا لگا، تو میں انہی کے پاس تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور سورج ڈوب گیا۔ تو میرے والد نے کہا کہ میرے بچے، لیس فی ذلک الدین خیر، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، دینک و دین آبائک خیر منہ، تیرا دین اور تیرے باپ دادا کا جو دین ہے، جس دین پر ہم ہیں، وہی دین بہتر ہے۔ یہ کہہ کر کے
ان کے والد نے حضرت ابو ذر غفاری کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور ان کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی نے موقع پا کر کے عیسائیوں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اگر ملک شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک شام کے جانے والے کچھ لوگ آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے آزاد ہو کر ان کے ساتھ ملک شام گئے۔ جب ملک شام پہنچے تو وہاں کے جو سب سے بڑا عابد تھا، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، جس کو اسقف کہتے ہیں، اس کے پاس حضرت سلمان فارسی پہنچے اور اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ مجھے عیسائی جو مذہب ہے، جو مسیحی مذہب ہے، اس کی سچی تعلیمات آپ مجھے پہنچائیں اور مجھے فیضیاب کریں۔ تو اس نے آپ کی درخواست قبول کر لی، لیکن وہ آدمی جو تھا وہ ریاکار آدمی تھا۔ بظاہر وہ بڑی زاہدانہ زندگی گزارتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت مال و دولت سمیٹ رہا تھا، اور اس نے سونے اور چاندی کے 8 مٹکے بھر بھر کے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی اس کی حقیقت جان چکے تھے اور اسے بڑی نفرت کرتے تھے، لیکن لوگ اتنا مانتے تھے اس کو کہ حضرت سلمان فارسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ جب اس پادری کی وفات کا ٹائم آیا، اس کے مرنے کا ٹائم آیا، تب حضرت سلمان فارسی نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا تو حضرت سلمان فارسی نے وہ مٹکے لے جا کے دکھائے تو لوگوں کو بہت غصہ آیا، اور لوگوں نے بجائے اس پادری کو دفنانے کے اسے سولی پر چڑھا دیا اور پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا۔ اور اس کا جب انتقال ہو گیا تو پھر اس کے جانشین کے طور پر ایک نیک اور عابد اور زاہد پادری کو انہوں نے اپنا رہنما بنا لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی پھر اس کے ساتھ رہنے لگے اور اس کی صحبت میں رہنے لگے اور اس سے اس کے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ جب اس پادری کا انتقال ہونے لگا، اس کا آخری وقت آیا، تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے کہا کہ اِلیٰ مَن تُوصِی بِی، کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ کے انتقال کے بعد میں اس دین کو کس کے پاس پاؤں گا؟ جس سچے دین پر آپ ہیں، یہ دین مجھے کہاں ملے گا؟ تو اس پادری نے کہا کہ ای بنیا واللہ ما اعلم احدا اليوم علی ما كنت علیہ، کہ اے میرے بچے، مجھے نہیں پتا کہ جس دین پر میں ہوں، اس دین پر اس دنیا میں اس وقت کوئی ہے۔ لقد حلق الناس وبدلوا، زیادہ تر لوگ دنیا سے چلے گئے اور لوگوں نے دین کی تعلیمات کو بدل ڈالا۔ وترکوا اکثر ما كانوا علیہ، اور جس دین پر لوگ تھے اس میں زیادہ تر چیزوں میں لوگوں نے چینجنگ کر دی۔ لیکن ایک آدمی ہے جو موصل میں رہتا ہے، فلاں آدمی ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور اس سے جا کر کے ملو۔ جب اس پادری کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی موصل گئے، اور موصل جس آدمی کی رہنمائی کی تھی انہوں نے، ان کے پاس وہ جا کر کے رہنے لگے اور ان سے عیسائی مذہب کی باتیں اور تعلیمات کو سیکھنے لگے۔ پھر اللہ کی توفیق سے کچھ دنوں کے بعد اس پادری کی بھی وفات کا وقت آ گیا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے بھی وہی بات کہی کہ آپ اپنے بعد مجھے کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کسی کے بارے میں نہیں جانتا، ایک آدمی ہے جو نصیبین، ایک جگہ تھی ملک شام میں نصیبین، کہا کہ وہاں چلے جاؤ، وہ آدمی فلاں آدمی ہے، وہ میرے مذہب پر، میرے دین پر، اصل تعلیم پر جس پر میں ہوں وہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نصیبین میں رہے۔ اس کے بعد نصیبین والا جو پادری تھا، جب اس کی موت کا ٹائم آیا تو ان سے حضرت سلمان فارسی نے جب پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اموریہ چلے جائیں، اموریہ میں ایک آدمی ہے جو ہمارے دین پر ہے۔ اور جب اموریہ حضرت سلمان فارسی پہنچے اور وہاں پر بھی جو پادری تھا، جو عیسائی مذہب کا رہنما تھا، جب کچھ دنوں کے بعد وہ بھی مرنے کی قریب پہنچ گیا اور دائی اجل کی پکار پر لبیک کہنے والا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے بھی وہی بات کہی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ تو اموریہ کا وہ جو پادری تھا اس نے کہا کہ دیکھو میرے بچے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا ہے جس کے پاس میں تم کو جانے کا حکم دوں، لیکن میرا یہ خیال ہے قد اضلک زمان و نبیین، کہ وہ آخری نبی کا زمانہ تم پر سایہ فغن ہونے والا ہے، قریب آ چکا ہے۔ وَهُوَ مَبْعُوثٌ بِدِينِ ابراہیم، آخری نبی ابراہیم کے دین کو لے کر کے آئیں گے۔ یخرج بِأَرْضِ العرب، وہ عرب کی سرزمین پر آئیں گے اور وہ ایسی سرزمین میں ہجرت کریں گے جو 2 پتھریلی وادیوں کے درمیان، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک کھجور کے پیڑ کی، جہاں کھجور کے پیڑ بہت کثرت سے ہوں گے، کھجوروں کے باغ بہت زیادہ ہوں گے، ایسی سرزمین میں وہ ہجرت کریں گے۔ اور اس نبی میں کچھ ایسی علامتیں ہوں گی جو ظاہر ہوں گی، بہت ساری ان کے اندر علامتیں ہوں گی۔ ایک علامت یہ ہوگی یأکل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ، وہ ہدیہ کھائیں گے، تحفہ کھائیں گے، لیکن صدقہ نہیں کھائیں گے۔
بین کتفیہ خاتم النبوہ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ تو اگر آپ ان سے مل سکیں تو آپ وہاں جا کر کے ان سے مل لیں، اور اس کے بعد وہ پادری انتقال کر۔ اس کے بعد اموریہ سے قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ گزرا، تو جب حضرت سلمان فارسی کو پتہ چلا تو اس قافلے کے سردار کے پاس پہنچے اور اس سے انہوں نے التجا کی کہ میرے پاس جو بکریاں وغیرہ آپ لے لیں، لیکن آپ مجھے اپنے ساتھ عرب لے کے چلے۔ وہ سردار تیار ہو گیا اور ان کو لے کر کے عرب جانے لگا، لیکن جب راستے میں یہ قافلہ وادی القریٰ میں پہنچا تو قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ کچھ دن تک حضرت سلمان فارسی اس یہودی کے یہاں رہے، پھر اس یہودی کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بھی یہودی تھا، جو یثرب میں، جو بعد میں مدینہ بنا، وہ یثرب میں رہتا تھا۔ تو اس یہودی نے اب حضرت سلمان فارسی کو اپنے اس یہودی رشتہ دار کو جو یثرب میں رہتا تھا اس کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جب حضرت سلمان فارسی یثرب پہنچے تو وہاں جگہ جگہ کھجوروں کے باغات دیکھ کر کے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے یہودی آقا کے کھجور کے پیڑ پہ چڑھ کر کے کھجور توڑ رہے تھے کہ اتنے میں ایک یہودی شہر سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، قاتل اللہ بنی قیلہ، اللہ تعالیٰ بنی قیلہ کو یعنی مدینہ کے لوگوں کو ہلاک کرے، واللہ انہم الآن لمجتمعون بقباء علی رجل قدم علیہ من مکہ، اللہ کی قسم وہ لوگ قباء میں ایک آدمی کے پاس اکٹھا ہیں جو مکہ سے آیا ہے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں انہو نبی، کہ وہ نبی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بات سنی تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ بدحواس ہو کے جلدی سے پیڑ سے نیچے اترے اور اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، ذرا پھر سے بتاؤ۔ تو ان کا مالک جو دیکھ رہا تھا حضرت سلمان فارسی کے تجسس کو دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا، طیش آیا، اور اس نے زوردار تھپڑ لگایا اور کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یعنی یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اللہ کے آخری نبی آ چکے ہیں۔ اب وہ یہ جو نشانیاں ان کو بتائی تھی عیسائی عالموں نے، راہبوں نے، وہ چاہتے تھے کہ ذرا ان نشانیوں کو بھی چیک کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کے پاس موقع نکال کر کے آئے اور کچھ کھجور وغیرہ وہ لے کر کے پہنچے اور کہا، انہ قد بلغنی انک رجل صالح، کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ غُرَبَاء، اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور یہ سب کے سب پردیسی ہیں، ذوو حاجہ، اور سب کے سب ضرورت مند ہیں، وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِندِي لِلصَّدَقَةِ، یہ میرے پاس کچھ چیز ہے صدقہ کے طور پہ میں نے یہ رکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں، آپ سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو جب وہ چیزیں میں نے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی کی طرف بڑھائی تو آپ نے وہ چیزیں اپنے صحابہ کو دے دی، آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے خود کچھ نہیں کھایا۔ تو میں نے جب یہ بات دیکھی تو میں نے کہا کہ یہ پہلی نشانی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر حضرت سلمان فارسی آئے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر کے آئے اور کہا کہ انی رأیتک لا تأکل الصدقہ، کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، وہذہ ہدیۃ اکرمتک بہا، یہ ہدیہ ہے جو میں لے کر کے آیا ہوں اور آپ کے احترام میں لایا ہوں، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان لیا اور خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ یہ دو نشانیاں جو مجھے بتائی گئی تھی اس آخری نبی کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد میں ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں، تو میں وہاں پہنچا اور میں اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر کے کھڑا ہو گیا اور میں بار بار میری نظریں اللہ کے نبی کی پیٹھ کی طرف جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے آپ کی چادر ہٹے تو میں وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سلمان فارسی بار بار میری پیٹھ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنی چادر کو ہٹایا، تو وہ مہر نبوت جو آپ کے پیٹھ پر تھی دونوں کندھوں کے بیچ میں، وہ مہر نبوت نظر آئی۔ حضرت سلمان فارسی نے عقیدت سے اور محبت سے اس مہر کو جا کر کے چوم لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے آؤ بھائی، کیا بات ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے اس دردناک اور عبرتناک اور نصیحت آموز واقعے کو اپنے سارے صحابہ کو سنایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا نام بدلا، ان کا نام مابا تھا، آپ نے ان کا نام سلمان رکھا، اور اس موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن چونکہ حضرت سلمان فارسی غلام تھے اور غلامی کے بندھن میں ابھی بدے ہوئے تھے، اس لیے وہ چاہ کر کے بھی اللہ کے نبی کا ساتھ اتنا نہیں دے پا رہے تھے جتنا دینا چاہیے،
چنانچہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں حضرت سلمان فارسی شامل نہیں ہو پائے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، تم اپنے غلام سے معاوضہ طے کر لو، مکاتبت کر لو کہ کچھ ایک قیمت طے ہو جائے تمہاری آزادی کی، وہ جو تم دھیرے دھیرے ادا کر دینا اور وہ تمہیں آزاد کر دے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا سے بات کی تو 40 اقیہ سونا اور 300 پودے، 300 کھجور کے پودے اور 40 اقیہ سونا پر بات ڈن ہو گئی، طے ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت سلمان فارسی نے اپنے آقا سے یہ مکاتبت کی، یہ قیمت طے کی ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اعینوا اخاکم، اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے بخوشی ان کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ہر ایک نے اپنی اپنی طاقت سے جس سے جتنا ہو سکا پودے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ 300 پودے ہو گئے اور سب نے مل کر کے گڑھے کھودے اور اس جو ان کا مالک تھا یہودی، اس کی زمین پر وہ سارے پودے ان لوگوں نے لگائے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آزاد ہو گئے اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اللہ کے رسول کی صحبت میں اور آپ کی خدمت میں گزارنے لگے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بڑا اہم غزوہ تھا غزوہ خندق۔ اس میں مشرکین کا ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا اور مدینہ کا ڈیفنس کرنا بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑی پرابلم ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی جو ایران کے جنگی طور طریقوں سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کننا بفارس اذا حوصرنا خندقنا علیہ، اے اللہ کے رسول، ایران میں، ہمارے یہاں فارس میں جب ایسی سچویشن ہمارے اوپر آتی ہے کہ ہمیں گھیر لیا جاتا ہے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں، ہمیں گہری کھائی کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس رائے کو پسند کیا اور اس پر عمل کیا اور صحابہ کو خندق کھودنے پر لگا دیا اور آپ خود بھی اس کام میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ 3000 صحابہ کرام اس کام میں جڑ گئے اور 15 دن لگاتار محنت کرنے کے بعد 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق تیار ہو گئی، اور یہی وہ خندق تھی جس کی وجہ سے مشرکین کو ہمت نہیں ہو پائی اور وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے اور بالآخر وہ ذلیل ہو کر کے واپس لوٹ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی ایک زمانے تک مدینہ میں رہے۔ حضرت عمر کے دور میں آپ عراق میں رہنے لگے اور ایران کے اوپر جب لشکر حملہ آور ہوا تو اس لشکر میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر بنایا اور 4 یا 5 ہزار درہم آپ کی تنخواہ مقرر کی، لیکن اللہ کا یہ مرد درویش، یہ یعنی دنیا سے بے رغبت یہ بندہ سلمان فارسی اپنی ساری تنخواہ مسکینوں اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا اور اپنی کمائی کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے یہ چٹائی بنا کرتے تھے اور اس کمائی میں سے بھی وہ 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کی زندگی تھی۔ اور ایک آیت کا شان نزول بھی ان کے بارے میں ایک آیت اتری تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کا شان نزول اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی تھے، والنصارى، اور جو نصارہ تھے، والصابئین، اور جو صابی تھے، من آمن باللہ، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ثابت ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ تو کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ آیت کب اتری؟ امام سدی کہتے ہیں اور علامہ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے بارے میں، جو جن عیسائی عالموں کے ذریعے انہیں اللہ کے نبی تک پہنچنے کا راستہ ملا، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے جب اللہ کے نبی کے سامنے اپنے ان ساتھیوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں بتایا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ کانوا یصومون و یصلون، کہ اے اللہ کے نبی، وہ عیسائی علماء جن کے ساتھ میں رہتا تھا وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وَيُؤْمِنُونَ بِكَ، اور وہ آپ کے اوپر ایمان بھی رکھتے تھے، وَيَشْهَدُونَ أَنَّكَ سَتُبْعَثُ نَبِيًّا، اور وہ گواہی دیتے کہ عنقریب آپ نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ تو جب سلمان فارسی اپنی یہ تعریفی کلمات انہوں نے ختم کیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا سلمان ہم من اہل النار، اے سلمان سب کے بعد تمہارے یہ ساتھی جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی پر یہ بات بڑی بھاری گزری، تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اتاری کہ اللہ کے نبی کی بعثت کے پہلے جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، جو اپنے مذہب کی صحیح تعلیم پر تھے، جو توحید پر تھے،
اور جو اپنے نبیوں کو مانتے تھے اور آنے والے نبی کی تصدیق بھی وہ کرتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ ہاں ایک آخری نبی آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہنم میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں جائیں گے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سلمان فارسی کو اطمینان حاصل ہوا۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ کی نظر میں کیا مقام رکھتے تھے، آئیے ایک دو اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی بھی سیرت ہم آگے بیان کریں گے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اوصنا، کہ اے معاذ ہمیں وصیت کیجیے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ ان الایمان والعلم مکانہما، ایمان اور علم اپنی جگہ ملیں گے، من ابتغاہما وجدہما، ایمان اور علم کو جو تلاش کرے گا وہ حاصل کر لے گا۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ 4، علم 4 لوگوں سے حاصل کرو، ابو درداء سے، سلمان فارسی سے، عبداللہ ابن مسعود سے اور عبداللہ ابن سلام سے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کہتے ہیں سلمان فارسی کے بارے میں کہ ادرک العلم الاول والعلم الآخر، سلمان وہ ہیں جنہوں نے پہلے کے لوگوں کا بھی علم حاصل کیا اور بعد کے لوگوں کا بھی علم حاصل کیا۔ بحر لا یدرک قعرہ، ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ وہو منا اہل البیت، اور سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حضرت علی نے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے حضرت سلمان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، مگر سند کے اعتبار سے کوئی بھی ایسی روایت صحیح نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی سے ثابت ہو کہ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا ہو۔ لیکن حضرت علی سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت علی نے، چونکہ حضرت سلمان فارسی کا اللہ کے رسول کے گھر میں اتنا آنا جانا تھا اور اتنی قربت تھی کہ اس کی وجہ سے حضرت علی نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے بیچ میں سے ہے، یعنی جیسے میں اہل بیت میں سے ہوں ویسے ہی سلمان بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دنیا سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتے تھے، بے رغبتی تھی، زاہدانہ زندگی گزارتے تھے، مگر رہبانیت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے جو دوست تھے ابو درداء انصاری، جب ان کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ وہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، وہ دن میں صرف روزہ رکھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی 1968 نمبر کی روایت ہے، فرمایا کہ ان لربک علیک حقا، کہ اے ابو درداء بے شک تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو سب کو سب کا حق دو۔ حضرت سلمان فارسی کی وفات سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوئی۔ آپ نے کتنی عمر پائی اس بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ نے 80 سال عمر پائی، ایک قول کے مطابق آپ نے 150 سال کی عمر پائی، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے 250 سال کی طویل عمر پائی۔ بہرحال اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق دے، اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔